اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے والدین کا مقام۔ یاد رکھ لیں، نبی کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی والدین کی۔ کل استاذ، علماء، پیران عظام، ولی، حتیٰ کہ غوث، کتب، ابدال، یہ سب نیچے ہیں۔ والدین کا مقام اولاد کے حوالے سے سب سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 8 مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اور 24 میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ذکر ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے، آپ کے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ متصل فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو، والدین کا شکر ادا کرو۔ وہاں بھی اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو رکھا، اور یہاں بھی اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو رکھا، اور پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا۔ اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر وہ جوانی میں ہوں تو پھر اس کی اجازت ہے؟ یہاں تو فرمایا نا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں، تو جوانی میں پھر کیا جائز ہے؟ نہیں۔ بڑھاپے میں اولاد والدین کو کھلاتی ہے، جوانی میں یا بچپن میں والدین اولاد کو کھلاتے ہیں۔ تو جب اولاد والدین کو کھلا رہی ہے بڑھاپے میں، تو تب کہا کہ انہیں اف بھی نہیں کہنا، یعنی جب آپ کھلا رہے ہیں تب اف کہنے کی اجازت نہیں، اور جب کھا رہے ہوں گے تب اف کہنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھے نا بات؟ تو کسی صورت میں اف کہنے کی، اف مین اوے کہنے کی اجازت نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا کلمہ جو تکلیف کا باعث بنے، ایسا کلمہ جو تکلیف کا باعث بنے، وہ کلمہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اف ایک تمثیل ہے کہ اس سے تکلیف ہو یا اس جیسے لفظ سے تکلیف ہو، یعنی اصول دے دیا کہ جس لفظ سے بھی ان کو تکلیف ہو وہ لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے لفظ بولے جائیں جس سے انہیں خوشی ہو، وہ مسکرائیں، وہ ہنسیں، وہ خوش ہوں۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے اس حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص والدین کے پاس بیٹھتا ہے جا کے، اگرچہ وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہوں، اور پاس بیٹھ کر کوئی ایسی بات کرے کہ وہ بات سن کر والدین مسکرا پڑیں، تو فرمایا خدا کی راہ میں چمکتی تلوار کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ ثواب ہے اس عمل کا، کہ ایک لمحے کے لیے والدین کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔
ان کو خوش کر دیا. ایک لمحے کی خوشی کتنا بڑے اجر کے مترادف ہے. اور والدین خوش ہوں گے تو اللہ اجر دے گا. گویا اللہ کب اجر دیتا ہے؟ جب وہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے پر. تو والدین خوش ہوں گے تو خدا بھی خوش ہوگا. اور پھر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو، قول کریم کے ساتھ، مؤدبانہ انداز کے ساتھ. گفتگو میں تہذیب ہو، تادیب ہو، شائستگی ہو اور آہستگی ہو. شائستگی ہو اور آہستگی ہو. بلند آواز سے والدین کے سامنے اولاد کو بات کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ والدین کے سامنے ایسے کھڑے ہونا چاہیے یا ایسے بیٹھنا چاہیے یا ان کے پاس ایسے آنا چاہیے جیسے ایک بھاگا ہوا غلام ہو اور مالک اس کو پکڑ کے لے آئے. تو اب اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ جس انداز میں پیش ہوگا اور ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا، تو وہ انداز اولاد کو والدین کے سامنے آنے پر پیش کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے تو اب سمجھے ہی کچھ نہ کہ یہ پڑھ ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، اب ان کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے، میں زیادہ کماتا ہوں، جتنا انہوں نے کمایا ہے میں اس سے زیادہ کما رہا ہوں، میں زیادہ قابل ہوں، میں زیادہ اہل ہوں، میں زیادہ محنتی ہوں، میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، مجھے لوگ زیادہ جانتے ہیں، میری شہرت زیادہ ہے. اس گھمنڈ میں آ کے ان کے سامنے بات نہ کرے. یہ جہاں بھی ہے، یہ جو بھی ہے، والدین سے نیچے ہے. ان کا ادب کسی حال میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، امام عرب و عجم، فقہ کے امام، حدیث کے امام، تعلیم کے امام، ان کی والدہ جب انہیں ضرورت پیش آتی کسی مسئلے کے حوالے سے تو کہتی بیٹا فلاں جو علامہ صاحب ہے نا، مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. جواب میں آپ نے کبھی نہیں فرمایا اماں جی وہ تو مجھ سے آ کر پوچھتا ہے، وہ تو میرا شاگرد ہے یا مجھ سے آ کے پوچھتا ہے، تو آپ مجھے سے پوچھ لیں. اتنا بھی نہیں کہا کہ کہیں خلاف ادب نہ ہو جائے. اپن اندازہ کریں، لے جاتے، ان سے کہتے میری ماں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. لوگ کرتے ہیں. والدین اولاد کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ یہ بھی مسئلے جانتے ہیں. وہ اسی امام سے یا اسی اپنے جو گاؤں میں یا اس کو پریفر کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. رشتہ دار بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ نہیں ان کے سامنے کہنا چاہیے میں زیادہ جانتا ہوں، نہیں، وہ جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، ان کو کرنے دینا چاہیے. یہ ادب کے خلاف ہو جائے گا. آپ نے کبھی نہیں روکا. تو انتہائی مؤدبانہ طریقے سے ان کے ساتھ بات کرے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھے. یعنی عاجز بن، ایسے نہیں، ایسے کھڑا ہو. جھک کے کھڑا ہونا یہ حکم ہے اللہ کا. اب دیکھیں والدین کا پروٹوکول سکھایا جا رہا ہے. کیسے بات کرنی ہے، کس انداز سے بات کرنی ہے، کیسے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارا انداز کیسا ہونا چاہیے، تم نے ان کو کیا سمجھنا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. تو یہ سارے کا سارا میرا اللہ لوگوں کو اپنے والدین کا ادب سکھا رہا ہے. اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اگر تمہارے والدین نیک ہوں تو پھر یہ، اگر بد ہوں تو پھر نہیں. وہ جیسے بھی ہیں، ان کے اور ان کے رب کا معاملہ آپس کا ہے. اولاد کے لیے اگر کوئی نیکوکار ولی
बाप है या वलिया वालदा है, जो उसका मकाम है वही गुनहगार का मकाम है। मकाम में कोई फर्क नहीं है, वो उनका और रब का मामला है। ये जो गैरत के नाम पे आकर मां को मार देते हैं, ये कहां लिखा है? वो तुम्हारी गैरत कहीं और नहीं खड़ी होती, वालदा का और अल्लाह का ताल्लुक है। तुम्हारे लिए वो गुनाहगार है, हत्ता कि मुशरका है, फिर भी तेरा हक बनता उनके साथ उसने सलूक करे। अब इससे बढ़कर तो कोई नहीं ना गुनाह हो सकता, फिर भी है कि उनके साथ उसने सलूक ही किया जाए। वालिदैन अगर बुराई कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो औलाद को ये इजाजत नहीं कि बदतमीजी करे और ना लाताल्लकी करे। दो चीजें, ना बदतमीजी की इजाजत है और ना ही लाताल्लकी की इजाजत है। उनका हाल और अल्लाह का हाल है, वो खुद जवाब दें। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आया ना एक शख्स, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ आपके खिलाफ जबान दराजी करती, क्या करूं? फरमाया आप उनके साथ हुस्न सलूक ही करो। अब इससे बढ़कर और गुनाह क्या हो सकता है? इससे बढ़कर बुराई क्या हो सकती है? वो मुशरका है, आप उनके साथ हुस्न सलूक ही करो। वो आपकी माँ है, आपका बाप है। तो आम छोटे मोटे गुनाह हैं, तो इस हवाले से किसने इजाजत दी शरीयत में औलाद को कि वो वालिदैन के सामने खड़े हो जाएं कि तुम ऐसे थे? किसी सूरत में इजाजत नहीं है। दो हस्तियां हैं जिनके सामने जबान दराजी की इजाजत नहीं है। एक वालिदैन है, औलाद को इजाजत नहीं है जबान दराजी की। दूसरी बीवी है, शौहर के सामने उसको जबान दराजी की इजाजत नहीं है। अगर हालात ऐसे हैं कि वो इकट्ठे नहीं चल सकते तो अलग हो जाएं। बदतमीजी से बेहतर है उनका अलग होना। बदतमीजी से बेहतर है कि वो अलग हो जाएं। औरत को हक है कि वो खुला ले ले, शरीयत ने उसको हक दिया है, लेकिन हर वक्त लड़ाई झगड़े की कैफियत में रहना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम अमन का दीन है, रवादारी का दीन है, मोहब्बत का दीन है। हर वक्त खाना जंगी लगी रहे तो उसका असर बहुत नेगेटिव होता है, औलाद पर भी, घर में भी। जिस घर में लड़ाई होती है वहां बरकत खत्म हो जाती है, रहमत का नजूल नहीं होता, वहां पे रिज़्क कम हो जाता है। तो बेहतर नहीं इन चीजों से ये नुकसान करने के बजाय अलग इख्तियार कर ले, वो और कहीं कर ले अगर बेहतर समझती है, ये और कर ले। लेकिन अगर जब तलाक हो जाएगी ना, फिर तबीयत ठीक आ जाएगी ठिकाने उसकी भी। तो ये हुक्म है कि अगर वो उसकी जबान दराजी नहीं रुकती तो शौहर को भी हुक्म है कि तलाक दे दे। खाना जंगी नहीं करनी, इजाजत नहीं, अगर ये रूटीन बन जाए तो इनको इजाजत नहीं है इन दो लोगों को कि वो वालिदैन और बीवी शौहर के सामने जबान दराजी करे, नहीं, आजिजी के साथ। अब इसमें फलसफा क्या है? औलाद को भी वालिदैन खिलाते हैं, बीवी को भी शौहर खिलाता है। फलसफा जो है, तो जिसका खाना है उसको गाली देनी है आपने, खुदा का खौफ करो। ये तो आम मुआशरे में नहीं होता, आम फर्द ऐसा नहीं करता। जिसका खाते हैं उसी का गाते हैं। लेकिन यहां वो औलाद भी खा रही होती है, वो बीवी भी खा रही होती है, लेकिन गाना क्या, अल्लाह माफ करे। दो दो गज की लंबी जबानें होती हैं और वो वहीं चलती हैं, बाकी किसी से कोई एतराज नहीं, शौहर से ही एतराज है। औलाद भी गिला बाप से ही करते हैं, आपने किया क्या। वो एक हिकायत है कि बाप, औलाद कहती थी तूने हमारे लिए क्या किया, बाप को ताने देती। अब इस बात की तकलीफ वालिदैन को कितनी होगी, भाई और कुछ भी नहीं किया, तुम्हें उंगली पकड़कर चलना भी तो मां बाप ने सिखाया ना। वाकर तो अब आए हैं, पहले तो पकड़कर ही चलाते थे ना। तो अब पकड़कर चलाना कितनी प्रैक्टिस होगी और कितनी देर वो वक्त लगाएगा। तो कितनी तकलीफों से गुजरकर उसको जवान किया। तो अब वो कहती है कि तुमने किया क्या, जो कर लिया वो थोड़ा है, और की डिमांड है अब। तो वो कहती थी कि तुमने क्या किया, तो बाप ने मरते हुए
اس اولاد سے کہا کہ یہ جو مکان بنایا ہے نا، اس کی بنیادوں میں ایک خزانہ ہے، اور وہ اس وقت رکھا گیا تھا یا اندازہ نہیں ہوا تھا، یہ جو بھی، اب یہ ہے کہ اس مکان کی بنیادیں میرے جانے کے بعد تم اکھیڑ کے نا، بہت بڑا خزانہ ہے، کئی مکان بن جائیں گے۔ جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اب وہ اس کے بات تھی کہ خزانہ ہے، اس کو مکان گرانا پڑا۔ جب نیچے سے وہ بنیادیں نکلی نا تو آگے ایک خط لکھا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا بیٹا لو، اب میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، یہ مکان ہی بنایا تھا، اب یہ گر گیا ہے، اب تم نئے سرے سے بنا لو۔ اب پتہ چلے گا جب بناؤ گے تو۔ یہ تب پتہ چلتا ہے جب آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر سب کچھ بنائے، بنی بنائی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، پہلے لوگ قدر نہیں کرتے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي یعنی صغیرا، تو فرمایا ان دونوں پر رحم فرمایا جیسے کہ بچپن میں مجھے انہوں نے شفقت سے پالا تھا۔ اب وہ اس چیز کی حقدار ہے۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا والدین سے اجازت لی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جا کر اجازت لو، اگر وہ دے دیں تو فابیا، نہیں تو ان کی خدمت کرو، اسی میں جہاد ہے۔ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم نے اجازت لی تھی والدین سے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ اجازت لو، اگر آنے دیں تو ٹھیک ورنہ ان کے پاس جاؤ۔ کہاں حضور کی صحبت، کہاں والدین کی اجازت؟ حضور کی صحبت میں حضور نے نہیں رہنے دیا، فرمایا جاؤ والدین کو خوش رکھو۔ ایک شخص نے کہا میں آیا ہوں تو میرے والدین رو رہے تھے، فرمایا جاؤ ان کو ہنساؤ پھر آنا، وہ جیسے بھی ہنستے ہیں۔ تو کسی صورت میں ان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔